ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 3 آدمی کہیں سفر پہ جا رہے تھے، رستے کے اندر ان کو تیز بارش نے آ لیا۔ اب ان کو سر چھپانے کے لیے جگہ کی ضرورت تھی۔ قریب ایک پہاڑ تھا، پہاڑ کے اندر غار تھا، تو تینوں آدمی جلدی جلدی پہاڑ کی جانب بڑھے، اس غار کے اندر چلے گئے۔ جب وہ غار کے اندر پہنچ گئے، بارش کے اندر تیز ہوا بھی موجود تھی، تو ہوا یوں کہ اس پہاڑ کی چوٹی سے ایک پتھر سرکا اور اس غار کے منہ کے اوپر آ گیا، تو جس کی وجہ سے غار کا منہ مکمل طور پر بند ہو گیا۔ اندر موجود تینوں لوگوں کی سانسیں دبنے لگیں اور وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یار، ہم کوئی اپنا ایسا عمل جس کو ہم نے محض رب کی رضا کے لیے کیا ہو، اس کو یاد کر کے اللہ کی حضور دعا کرتے ہیں کہ مالک ہمیں اس مشقت سے نجات عطا فرما۔ ان میں سے ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ مالک تو جانتا ہے میں ایک چرواہا تھا، سارا دن بکریاں چرایا کرتا تھا۔ شام کے وقت جب گھر واپس آتا تو اپنی بکریوں کا دودھ دوتا، اپنے بچوں کو بلکتا چھوڑ کر کے اپنے والدین کی خدمت میں حاضر ہوتا، ان کو دودھ پیش کرتا، ان کو پلانے کے بعد اپنے بچوں کی طرف آتا۔ ایک دفعہ ہوا یوں کہ مجھے گھر واپس لوٹنے میں دیر ہو گئی، تو میں نے جلدی سے دودھ دوہا، بچے ادھر بھوک سے بلک رہے تھے، ان کی پرواہ کیے بغیر میں اپنے والدین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میرے والدین آرام فرما تھے، میں نے ان کو جگایا نہیں، کہیں ان کے آرام میں خلل نہ واقع ہو جائے۔ میں ان کے سرہانے کھڑا رہا، ساری رات میں اسی طرح کھڑا رہا۔ جب صبح ہوئی میرے والدین بیدار ہوئے، ساری رات میں ان کے احترام میں کھڑا رہا۔ تو صبح کے وقت جب وہ بیدار ہوئے تو میں نے دودھ پیش کیا، تو مالک اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو مالک ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما، اس چٹان کو اتنا سائڈ پہ کر دے کہ ہم آسمان دے سکیں۔ تو مالک کریم نے فضل فرمایا، چٹان سائڈ پہ ہوئی، وہ آسمان کو دیکھ سکتے تھے۔ ایک عرض کرنے لگا کہ مالک تو جانتا ہے کہ میں اپنے چچا کی بیٹی کے ساتھ پیار کرتا تھا، میں نے اس کو اپنی طرف بلایا، اس نے 100 دینار کی ڈیمانڈ کی، تو میں نے محنت کر کے مشقت کر کے میں نے 100 دینار اکٹھے کیے اور میں نے اس کو اپنی طرف بلایا، 100 دینار بھی اس کو دیے۔ جب میں اس کے قریب ہوا تو اس نے کہا تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ تو میں نے اس کے جب قریب ہوا تو اس نے کہا اللہ سے نہیں ڈرتا، میں اس سے فوراً دور ہو گیا، کھڑا ہو گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا، اور جو 100 دینار اس کو دیے تھے وہ بھی میں نے اس کو بطور تحفہ دے دیے، اور میں واپس آ گیا۔ حالانکہ میں قادر تھا، میں اس کے ساتھ کر سکتا تھا بدفعلی، لیکن مالک میں نے تیری رضا کے لیے اسے چھوڑ دیا۔ اے مالک، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے تیری رضا کے لیے یہ کام کیا ہے تو اس چٹان کو سائڈ پہ کر دے۔ تو وہ چٹان سائڈ پہ ہوئی، لیکن اتنی سائڈ پہ نہیں ہوئی کہ جس کی وجہ سے وہ تینوں آدمی اس غار سے باہر نکل سکتے۔ تو پھر تیسرا عرض کرنے لگا کہ مالک، میں نے اپنے پاس ایک مزدور رکھا تھا جس نے سارا دن کام کیا، شام کے وقت جب میں اس کو مزدوری دینے لگا تو اس نے مزدوری لینے سے انکار کیا اور پھر وہاں سے غائب ہو گیا۔ تو میں نے اس کی جو مزدوری تھی، وہ جو اناج تھا جو میں نے اس کو بطور مزدوری دینا تھا، میں نے اس کو بیجا، اس سے پھر میں نے فصل کاٹی، پھر میں نے اس سے بیل خریدے، اور پھر میں نے ایک غلام بھی خریدا جو ان بیلوں کو چرایا کرتا تھا۔ تو اس کے بعد سال بیت گئے، میرے پاس وہی مزدور آیا اور کہنے لگا اللہ سے ڈرو، میرا جو حق ہے وہ مجھے لوٹاؤ۔ تو اس پر میں نے کہا کہ یہ جو بیل کھڑے ہیں اور ساتھ جو غلام ہے یہ لے جاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ میری مزدوری تو چند دینار اور چند درہم وغیرہ ہیں،
میری مزدوری اتنی تو نہیں کہ اس سے بیل خریدے جا سکیں، اس سے غلام خریدا جا سکے، میری مزدوری تو چند درہم و دنانیر ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ تیری جو مزدوری کے پیسے تھے میں نے اسی کی وجہ سے یہ سب کچھ بنایا ہے، اس کو میں نے صرف کیا اور اس کی وجہ سے آج یہ بیل بھی اور یہ جو غلام ہے یہ میں نے انہی روپے پیسوں سے خریدا ہے۔ مالک تو جانتا ہے کہ یہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، تیری منشا کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، تو مالک اس چٹان کو سائیڈ پہ کر دے۔ تو وہ چٹان پھر اتنی سائیڈ پہ ہوئی کہ وہ تینوں آدمی آسانی کے ساتھ اس سے گزر گئے۔ تو صاحبو، عمل وہی مالک کی بارگاہ میں قبول ہے جو مالک کی رضا کے لیے کیا جائے، مالک کی خوشنودی کو طلب کرتے ہوئے کیا جائے، وہی عمل قابل قبول ہے۔ اس لیے جب بھی عمل کریں تو خالصتاً اس مالک حقیقی کی رضا کو اپنے دامن کے ساتھ وابستہ کر کے اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ وہ عمل اس دنیا میں بھی آپ کے کام آئے گا اور آخرت کے دن بھی آپ کے کام آئے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات پاک ہمیں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے کی توفیق بخشے۔